السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، الحرم کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک بار پھر سے ہم حاضر ہوئے ہیں کچھ نئے سوالات کے ساتھ، اور ہم سر طاہر جنید مدنی صاحب سے کچھ سوالات کریں گے، اور یہ سوالات آپ لوگوں کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ۔ ناظرین، بہت ہی اہم سوال ہونے جا رہا ہے، تو اسے آپ توجہ سے سماعت کیجیے۔ آئیے ہم سر سے سوال کرتے ہیں۔ جی سر، زندگی جو کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ زندگی با مقصد ہونی چاہیے یا بے مقصد ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کا اظہار خیال ہے۔ ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا سوال ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ سوال۔ دیکھیے، اب یہ سوال ہم اس کی دو قسمیں کر سکتے ہیں۔ جی، اگر تو زندگی آپ جانور کی زندگی کی بات کر رہے ہیں تو جانور کی زندگی ہے، کوئی مقصد نہیں۔ لیکن آپ اگر انسان کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی با مقصد ہونی چاہیے یا بے مقصد ہونی چاہیے، ظاہری بات ہے انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، تو اس کی زندگی با مقصد ہی ہو۔ اچھا، اب مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آپ یہ سوال مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے اندر جو ہے وہ گھر بنا لیں، خوبصورت سا گھر بنا لیں، لیکن یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ تو پرندے بھی جو کہ بڑے اچھے اچھے گھونسلے بنا سکتے ہیں، تو اگر اس مقصد کو انسان اپنا لے تو پھر پرندے میں انسان کو فرق نہیں رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کو اپنا مقصد جو ہے وہ دیگر مخلوقات سے الگ رکھنا چاہیے، یعنی وہ چیزیں نہ رکھیں جو دیگر مخلوقات کی خواہشات میں شامل ہوتی ہیں۔ تو مقصد کیا ہونا چاہیے؟ مقصد ایسا ہو کہ جو انسان کی اہمیت کو واضح کرے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، اچھی دنیا مانگنا اللہ سے، اور اچھی دنیا کے ساتھ ساتھ اچھی آخرت مانگنا، یہ ایک بہت بہترین مقصد ہے۔ ہمارے پاس اس کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا اگر اس مقصد کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاءاللہ زندگی دنیا میں بہتر گزری بھی رہا ہے۔ اور پلیز یہ بھی بتائیے آپ کے مقاصد جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے؟ صرف دنیاوی ہو یا صرف دینی ہو، یا صرف دنیاوی اور دینی دونوں فوائد ہو چاہیے؟ ماشاء اللہ، سوال تو آپ کا بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اشرف المخلوقات تمام مخلوقات پہ جو شرف بخشا گیا انسان۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ انسان ہے، اور اب مقصد کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ بھائی مقصد کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے مقاصد بہترین نہیں ہوں گے تو ہم ضائع ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی وہ اچھا بہترین زیادہ کھانا کھائے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں پیسہ کمانا۔ تو دیکھیں، آپ درندوں کو دیکھا ہوگا، ہمارے شہر کو دیکھا ہوگا، وہ پورا کا پورا ہرن کھا جاتا ہے، تو کھانا تو اس کو آخر میں کیا ملتا ہے۔ اگر یہ مقصد آپ نے اپنے لیے بنا لیا تو آپ لوگ اس میں کیا کر لیں گے؟ اسی طریقے سے جناب والا آپ کہیں کہ میں بہت اچھا خوبصورت سا گھر بنا دوں، زندگی میں آپ نے یہی کام کیا ہے، جو کہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مقاصد میں شامل ہوتا ہے۔ تو بہت سارے پرندے ایسے ہیں جو بڑے خوبصورت گھونسلے بناتے ہیں، آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہوگا کہ بھائی اس پرندے کے گھونسلے میں کے مقصد میں جو پرندے نے گھونسلہ بنایا ہے، اس میں اور آپ کے مقصد میں کیا فرق ہے؟ آپ تو اشرف المخلوقات میں سے تھے، آپ تو اشرف المخلوقات میں سے تھے، آپ نے تو عام مخلوق کی تکلیف ہے۔ تو مقصد ایسا بنا ہے جو واقعی لگے کہ یار ایک انسان کا مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہو؟ نہ محض دنیا کے لیے نہ ہو، یعنی میں دنیا کماؤں گا، میں پیسہ کماؤں گا، میں شہرت حاصل کروں گا، میں فیم حاصل کروں گا، نہیں، بلکہ آپ کا مقصد ایسا ہو جس میں آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہو، دین میں بھی فائدہ ہو۔ وہ مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا،
اور اس کے بعد جب آپ واقعی میں ڈاکٹر بن جائیں تو لمبی لمبی فیسیں لینے کے بجائے کچھ لوگوں کا کوٹا مختص کر لیں گے، اتنے غریب لوگوں کو فری میں دیکھوں گا، یا جب بھی ضرورت پڑے گی تو میں فری میں دیکھوں گا. تو یہ کیا ایک اچھی نیت ہوگی. اسی طرح پائلٹ بننا چاہ رہے ہیں تو میں اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کروں گا، یہ نیت کی جا سکتی ہے. تو کوئی دنیاوی جو عام طور پہ بچے کہتے ہیں نیتوں کے حوالے سے، مقاصد کے حوالے سے، اس میں اچھی نیت کر کے اس کو دینی نیت بھی بنا سکتے ہیں، دینی مقصد بھی بنا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اپنے مقاصد کو اچھا کر سکتے ہیں. جی سر، ماشاء اللہ بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے. اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کس حد تک محنت و کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد کو بآسانی حاصل کرے؟ کسی بھی انسان کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے، آخری حد تک محنت کرنی چاہیے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آپ نے کسان کے متعلق سنا ہوگا. کسان جو ہے وہ اپنا کام کرنے کے لیے ایک موزوں وقت کا انتخاب کرتا ہے، یعنی اس کو جو چیز زمین سے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ایک مخصوص موسم ہوگا، وہ اس کا انتظار کرتا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کسی موزوں وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس میں ہمارا کام ہو سکے. دوسری بات ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو کسان کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، آخری حد تک وہ کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نے کوئی مقصد اپنا سوچ رکھا ہے تو ہمیں اس پر آخری حد تک محنت کرنی ہوگی، اس کو ہر زاویے سے دیکھنا ہوگا. جب یہ دو کام ہم کر لیں تو تیسرا کام کیا ہے کہ کسان پھر بارش کا انتظار کرتا ہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھتا ہے. جب ہم اپنی محنت کر چکے ہیں، اپنی تدبیریں مکمل کر چکے ہیں، آخر میں اللہ پر توکل کر دیں کہ مولا جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے کر لیا، اب آگے تیری مہربانی ہے، تو آگے کرم فرما دیں. تو انشاءاللہ اس طرح کرنے سے جو ہے وہ ہمارے مقاصد آسانی سے حاصل ہیں. جی سر، میرا آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے مقاصد کو پانے کے لیے یہ سوچ رکھے کہ میں محنت بھی نہیں کروں گا اور کوشش بھی نہیں کروں گا، صرف جسٹ اللہ پر توکل رکھوں گا، تو کیا وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر لے گا ان صورتوں میں؟ لیکن اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک حدیث پاک کوٹ کروں گا. صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں جو توکل کرنا چاہیے وہ کس طرح کا ہو؟ کیا وہ توکل ایسا ہو کہ ہم اپنے جانوروں کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیں اور جا کر نماز پڑھیں، یا پھر جانور کو باندھیں اس کے بعد اللہ پر توکل کریں نماز پڑھیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جانوروں کو باندھ لو، اس کے بعد توکل کر کے نماز پڑھو. اس حدیث پاک کو اگر ہم غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جسٹ نیت کر لینے سے اور توکل کر لینے سے کامیابی نہیں ملتی. اب آپ بیٹھ کے بولے جناب والا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں کیماڑی سے صدر پہنچا، اور آپ توکل کریں کہ بس پہنچنے والا ہوں، ابھی میں پہنچا، تو کیا آپ پہنچ جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں پہنچ. یعنی توکل کر کے نہیں پہنچیں گے، بلکہ آپ کو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، گھر سے باہر آنا ہوگا، گاڑی پکڑنی ہوگی، پھر آپ صدر کی طرف جائیں. تو بس یہی مثال ہمارے دیگر مقاصد کی ہے کہ جب تک عملاً آپ کوشش نہیں کریں گے توکل آپ کو فائدہ نہیں دے گا. پہلے آپ کوشش کریں اور ساتھ میں توکل بھی کریں، انشاءاللہ سے اللہ نے چاہا تو آپ اپنے مقصد کو ضرور حاصل کریں. اسی قیمتی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے. اور ایک ضروری پیغام یہ ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور کمنٹس بھی کیجیے گا. اپنی نیتوں کا اظہار کرتے ہوئے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.